اب ذرا تھوڑا سا کڑوا سوال آگے، بلکہ سارے کڑوے نے شاید تھوڑا نہیں زیادہ کڑوا ہے، بلکہ یہ زیادہ علمی طور پہ زیادہ کڑوا ہے، آپ کو لگے گا یقیناً، کیونکہ آپ کا سارا دعویٰ ہے بخاری مسلم کا، اس کو بھی ذرا ٹیسٹ کریں نا. پھر اب آپ نے بات کی ہے جی چلو بریلوی آزاد کو چھوڑ دیں، قاری انیف ڈار صاحب اور مفتی علوی صاحب انہوں نے بلکہ یہ میل بھی میسج بھی کیے ہیں انٹرنیٹ پہ، اور ویسے بھی انہوں نے کیا ہے. دو بندے نے جو کدے کدار میری بھی تعریف کر دیں نہیں چاہتے میں انہوں نے اپنے خلاف کر لاں. ٹھیک ہے جی، نہیں نہیں وہ دیکھیں بات تو پھر یہ اختلاف والی ہوگی نا. انہوں نے کہا جی کہ بخاری مسلم کی کئی ایسی حدیث ہیں جو کہ جتنے گستاخانے رسول دنیا میں گزرے ہیں وہ سارے انہی کو کوٹ کری جا رہے ہیں. قاری انیف ڈار صاحب نے کہا جی میں نہیں مانتا ان کو، سندھوں کی چھوڑ دو میں نہیں مانتا. جیسے آپ نے کہا طریف علی، ان کا آپ کیوں دفاع کرتے ہیں؟ مثلا یہ جو شیعہ رافضی بھی کرتے رہتے ہیں کہ وہ حضرت عائشہ سلام اللہ علیہ کا وہ جو غسل والا، اور حضرت اللہ تعالیٰ کی وہ کہتے ہیں جی ایک اس پہ مفتی ساق صاحب بھی غالباً اعتراض کرتے تھے کہ جنوں نہیں بھرے گی تو اللہ پاک اس میں نعوذ باللہ اپنی ٹانگ ڈالے گا، اور حضرت عائشہ کے 9 سال کی عمر میں شادی والا پہلی وہی پہ خودکشی نعوذ باللہ کرنے والی روایت. اور اس کے بعد جناب یہ جو ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو، وہ کہتے ہیں اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کا مانتے ہیں تو آپ تو مشرکین مکہ کی طرح نعوذ باللہ گستاخ رسول ہیں، اور بندر کو سنسار کرنا. جناب پورا میرا ایک ویڈیو کلپ ہے، ہزاروں لوگ دیکھ چکے ہیں. کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جادو والی حدیث صحیح ہے؟ اسی کو آپ رومن میں لکھیں. ایک طرف غامدی صاحب کی تصویر ہے، انیف ڈار صاحب کے استاد، ان کے مرشد، میرے بھی کسی درجے میں مرشد، اور دوسری طرف میری. تو میں نے اس میں یہ سارے جو ان کے عقلی اعتراضات ہیں نا میں نے اس کے جواب دیے. انیف ڈار صاحب میرے لیے قابل احترام ہے، میں نے مطلب ان کی کچھ تحریریں پڑھی ہیں، باقی مجھے ان کا اتنا زیادہ تعارف نہیں ہے. آپ نے انٹروڈیوس کرایا، کچھ اور ہمارے ارسلان بھائی ہیں انہوں نے تعارف کروایا، ہمارے خالد بھائی یہاں پہ کالا گجرا میں ہوتے ہیں انہوں نے تعارف کروایا تھوڑا بہت. میں ان سے یہ بات کروں گا کہ یہ میں پھر اس سے بھی ایک سٹیپ آگے جاتا ہوں کہ یہ جس ٹیسٹ سے بخاری اور مسلم کو گزار رہے ہیں اسی ٹیسٹ سے قرآن کو بھی گزارے. قرآن کے بھی جو واقعات عقل کے خلاف ہیں یہ ان کو تختہ مشق بنائے. پھر اگر یہ قرآن کے واقعات کو صرف یہ کہہ کے چھوڑ دیتے ہیں کہ یہ قرآن کے واقعات ہیں، چاہے یہ عقل کے پیرائے پہ پورے نہیں اترتے، تو ہم احادیث کے بارے میں اگر یہی عقیدہ رکھتے ہیں جو تواتر کے ساتھ مین سٹریم کی اہل سنت کی کتابوں میں آئے ہیں، تو ہم سے یہ کیوں گلہ کرتے ہیں؟ مثال کے طور پر دیوا مثالہ میں بولا نہیں قرآن میں ایسی کون سی گستاخانہ بات ہے؟ نہیں میں آپ کو مثالیں دیتا ہوں نا. عقل کی بات ہو رہی ہے نا، عقل کی بات ہو رہی ہے. اچھا گستاخانہ والے معاملے کو تو بعد میں ہم دیکھیں گے، گستاخی بھی اس میں آ جاتی ہے. پہلے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ یہ مجھے بتائیں کہ جو قرآن حکیم میں حضرت یحییٰ علیہ السلام کا اولاد ماننے کا واقعہ آیا ہے، اللہ تعالیٰ سے اولاد مانگی ہے انہوں نے، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرشتہ بھی ان کے پاس بھیجا ہے. جی بالکل. فرشتے نے آگے ان کو بشارت دی ہے. انہوں نے آگے سے یہ کہا کہ میری اولاد کیسے ہوگی، میری تو بیوی بانجھ ہے، میں تو خود بوڑھا ہو چکا ہوں. اتنا آرگومنٹ کیا ہے. میرے کو شاید فرشتہ آ جائے نا کہ اللہ نے بھیجا ہے اور میں آج سے دوڑتا بندہ نہ اڑتے آئے کا فرشتہ، تو میں تو رسک نہیں لاں گا، میں پہلے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھاں گا، کیونکہ سلسلہ نبوت ختم ہو چکے ہیں. پہلے آ جاندے سن لوگوں کو امبیا تے میں تو دوسری گل ہی نہیں کراں گا بھئی اللہ نے فرشتہ بھیجا. منو کیڑی ٹینشن ہے کہ میں میری بیوی بڈھی ہے یا میں جناب وہ بانجھ ہے، میں بڈھا ہو چکا ہوں. میں کہاں گا جی واہ سبحان اللہ. اگو آرگومنٹ کرتے ہیں، اگو فرشتہ جواب دیتا ہے کہ اللہ نے تنوں بھی اس ٹائم پیدا کیتا سی جب تو کوئی قابل ذکر شے نہیں تھا. میں کہتا ہوں نبی کا کیا اتنا بھی عقیدہ نہیں ہے کہ اس کے پاس فرشتہ آئے اور پھر وہ آرگومنٹ کرنا شروع کرتے؟ نبی کو چاہیے ٹھیک ہے جی سبحان اللہ بسم اللہ. یہ کیوں کیا انہوں نے؟ عام آدمی بھی ایکسپیکٹ نہیں کرے گا کہ اس کے پاس اللہ کا فرشتہ آئے اور وہ آگے سے آرگومنٹ کرے کہ جی مجھے اولاد کیسے ہو سکتی ہے، میری تو بیوی بانجھ ہے. عام آدمی کو بھی پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بانجھ میں سے نہیں اولاد دے سکتا. تھوڑا ہے عقیدہ کہ نہیں؟ بالکل. تو یہ ٹینشن ان کو کیوں ہوئی؟ اس کا جواب یہ دیں گے کہ جی وہ بحیثیت انسان ہو گئی. بھائی وہ پیغمبر ہے، عام انسان نہیں ہے، تو کہیں گے ذرا اس وقت یہ غلبہ والا معاملہ ہو گیا، یا کہیں گے ایمان کی مزید مضبوطی چاہتے تھے. تعویلات ہی کریں گے نا. جی جواب دیں گے نا. اس سے بھی آگے چلے. سیدہ مریم کو آ کے فرشتے نے جبرائیل نے بشارت دی ہے اور کہا کہ تجھے اولاد ہونے والی ہے، ہم اس کو نشانی بنانے والے ہیں. پھر اس کے بعد آتا ہے جب وہ حاملہ ہو گئی، پھر کہتی ہیں کاش میں اس دن سے پہلے مر کے مٹی ہو چکی ہوتی. سورہ مریم میں آتا ہے. بھئی کیوں مر کے مٹی ہو جاتی؟ تجھے تو فرشتے نے آگے بشارت دی ہے، تجھے تو جشن کرنے چاہیے کہ تیرا بچہ جو ہے وہ پورے جان والوں کے لیے نشانی ماننے والا ہے. الٹا تو حاملہ ہونے کے بعد تو شکر ادا کر کے وہ بچہ واقعی پیدا بھی ہونے والا ہے. اس کی وجہ کہہ رہی مر کے مٹی ہو جاتی، میں اب کیسے منہ دکھاؤں گی؟ بھئی تیرے پیچھے اللہ ہے، فرشتے ہیں بشارت دینے والے. بحیثیت انسان ان سے ہوا نا. یہی واقعہ اگر قرآن کے اندر نہ ہوتا، بخاری مسلم میں ہوتا ہے، ان کا نا دیکھو یار کتنا مذاق اڑا رہے ہیں، اللہ آگے بشارت دے رہے ہیں تو مریم نو پھر بھی یقین نہیں آ رہا ہے نا. دیکھو کڈی مریم دی توہین کیتی ہے، کڈی جیڑی زکریا دی توہین کیتی ہے، مذاق اڑاتے ہیں. یہ جو حضرت خضر اور موسیٰ کا واقعہ ہے گردن مروڑنے والا، یہ اگر بخاری مسلم میں آتا، میں نے اسی پارٹی کے ایک بندے سے پوچھا، وہ کہتا ہے جی یہ اگر بخاری مسلم میں ہوتا نا ہم اسے اٹھا کے پرے مارتے.
اب قرآن میں ہے تو ہمیں مجبوراً ماننا پڑتا ہے, تو تعویل کرنی پڑتی ہے, جی مسئلہ تقدیر ہے, یہ ہر چیز کی تعویل کرتے ہیں. زید ابن حارثہ کی جو بیوی والا مسئلہ ہے, دل تو یہ بھی نہیں مانتا کہ ایک بندے کو بچے نے بچپن سے ایک بندے نے پالا ہو, پھر اس کی بہو کے ساتھ چاہے وہ منہ بولا ہی کیوں نہ ہو خود شادی کر لے. کی ہے نا اللہ کے نبی نے, اور قرآن نے کہا ہم نے یہ رسم توڑی ہے. یہ واقعہ اگر بخاری مسلم میں آیا ہوتا نا, کہتا دیکھو یار اللہ نو رسم توڑنے سے اپنی نبی دی عصمت نو جڑا ہے وہ تختہ مشق بنانا سی, نعوذ باللہ, کوئی اور طریقہ نہیں سی رسم توڑنے کا. دیکھو زید ابن حارثہ چلو منہ بولا ہی سی, لیکن نبی تو اتنی اعلیٰ درجے کی شخصیت ہوتی ہے کہ عرف عام میں بھی وہ چیزیں عیب سمجھی جاتی ہیں, اور نبی اس سے پاک ہوتا ہے. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ زید ابن حارثہ کی جو ہے وہ متعلقہ کے ساتھ اللہ کے نبی نے شادی کی ہو. یہ بالکل فراڈ ہے. قرآن میں آیا, مان رہے ہیں نا. اس قسم کے کئی واقعات ہیں. وہ کووں والا واقعات ہیں, 2 کوے, نان سائنٹیفک واقعہ بھی کہتے ہیں جی, وہ 2 کوے لڑے, سورہ المائدہ میں آتا ہے. ایک کوے نے جناب دوسرے کو جب مار دیا, اس کی قبر بنا کے اسے دفنا دیا, قابیل اور حابیل کا واقعہ. تو یہ اگر بخاری مسلم میں ہوتا, پھر دیکھتے ڈار صاحب اور علوی صاحب کیسا مذاق اڑاندے نے. انہوں نے کہنا سی لیاؤ کتنے جو کوے ہو مولویو, ایک کیڑی مسیتی چ کوے ہوندے نے. اس طرح انہوں نے مذاق اٹھا کے کالم لکھنے تھے انہوں نے. اب قرآن میں آیا ہوا ہے تو ہم یہ مذاق نہیں اڑاتے ہیں. تو ہم بھی کہتے ہیں کہ ہم احادیث کی تعویل کرتے ہیں. اور میں بار بار بھی کہوں گا حنیف ڈار صاحب کو بھی, غامدی صاحب اور ان کے ساتھیوں کو, کہ اگر ان کی بنیاد کے اوپر کسی مسلمان نے غلط عقیدے بنا لیے ہوئے نا, پھر آپ ضرور مسلمانوں کے اوپر ٹونٹ کریں. جادو والی احادیث کو مان کے کس نے یہ عقیدہ رکھ لیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ چونکہ جادو ہوا تھا, لہٰذا آپ کی جو تعلیمات ہیں وہ غیر محفوظ ہیں. کیا کسی مسلمان نے عقیدہ بنایا ہے؟ تو پھر آپ کو ٹینشن کس بات کی ہے؟ رہے غیر مسلم, تو غیر مسلم تو قرآن پہ بھی اعتراض کرتے ہیں, تو آپ جواب دیتے ہیں نا, وہ پھر بھی سیٹسفائی نہیں ہوتے. سیدہ عائشہ کی 9 سال عمر ہے, آپ یہ 9 کو 19 کر لیں غامدی صاحب کی طرح, تو کیا یہ غیر مسلم خوش ہو جائیں گے؟ وہ کہیں گے نبی کی تو 52 تھی, انہیں نو 3 نے ضرب دو تو بہن جاتے قریب. حنیف ڈار صاحب نے کوئی رسول دیا نا, وہ کہتے ہیں جی آپ کو شرم نہیں آتی کہ سارے لوگوں کو علماء کو کہنا, انہوں نے کہا آپ کو یا نہیں آتی کہ جو بات آپ اپنی ذات کے لیے پسند نہیں کرتے, آپ اللہ کے رسول پہ نعوذ باللہ وہ تہمت لگاتے ہیں. کیا پسند نہیں کرتے؟ انہوں نے کہا جی اپنی بیٹی کی آپ شادی کر سکتے ہیں 9 سال کے بچی کی. اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہوتے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں میری بچی کا دکھایا جاتا حضرت جبرائیل کے ذریعے کہ یہ بیوی بننے والی ہے, اور اللہ کے نبی مجھ سے رشتہ مانگ لیتے, تو میں ضرور دیتا. کیوں نہ دیتا؟ وہ اللہ کے نبی ہے, کیوں نہ دیتا رشتہ؟ تو وہ کہتے ہیں آج کے جو شیخ الحدیث ہیں ان کو کیوں نہیں دیتے؟ سرکار آج کل تو چھوڑ دیں. حنیف ڈار صاحب سے کہیں کہ آپ اپنے ابو سے پوچھیں کہ ان کی کتنی عمر میں شادی ہوئی تھی, اور آپ کی کتنی عمر میں ہوئی, اور آپ نے اپنے بچے کی کتنی عمر میں کرنی ہے. اسی میں 8-8 10-10 سال کا فرق نکل آئے گا. ٹرینڈ چینج ہو رہا ہے. آپ ذرا اپنے دادوں کو دیکھیں نا, ان کی 18 17 سال کی عمر میں شادیاں ہوئی ہیں. یہاں 27-28 سال کی عمر میں 30 سال کی عمر میں شادیاں شروع ہوتی ہیں مردوں کی, بچیوں کی تو چھوڑ دیں. ٹھیک ہے, تو ٹرینڈ تھا اس زمانے کے اندر, ٹرینڈ تھا, اس میں کون سا مسئلہ ہے؟ نہیں, اگر حضرت عائشہ سلام اللہ علیہ کی عمر مبارک جو ہے وہ 19-20 سال ہو جائے تو کوئی مان تو لے, آپ کو اس میں کیا اعتراض ہے؟ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے کہ بخاری مسلم کی آپ اندھے مقلد ہوئے ہیں. کہتے ہیں جی آپ مان لیں, اس سے آپ غیر مسلم کو اگر خوش کر سکتے ہیں نا, تو آپ خوش کر کے بتا دیں. وہ نہیں خوش ہوں گے, وہ کہیں گے 19 کی 52 کے ساتھ پھر بھی اکویشن نہیں بنتی. حنیف ڈار صاحب وہ کہیں 19 میں 30 سال جمع کریں خود سے, پلیز اس کے اندر وہ ایک فیکٹر آف سیفٹی لگا دیں. ہماری انجینئرنگ میں ہوتا ہے فیکٹر آف سیفٹی, ٹھیک ہے, تو اس میں 30 جمع کریں, 49 بنائیں تھوڑی محنت کر کے کسی طریقے سے. 49 کی 52 سال سے ہو جائے نا, پھر ٹھیک ہو جائے گا. 19 سے غیر مسلم نے کوئی نہیں, تو کیا لابھ لینا ہے کر کے 19. ایک ایشو ایڈریس ہوئے گا نا, دوسرا ایشو تو پھر اپنی جگہ. اچھا, ایک بات مجھے یاد آ گئی نا, اسی سے سوال بھی چلو کہہ لیں. مفتی اسحاق صاحب سے ایک دفعہ میری بات ہوئی تھی اسی مسئلے میں. انہوں نے کہا جی جس خبیث نے وہ کتاب لکھی تھی نا, جس کو غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ نے قتل کیا تھا خبیث کو, وہ کتاب تو خیر اس نے نہیں لکھی تھی, اس نے کتاب چھاپی تھی. وہ کہتے تھے جی اس کا مقدمہ جب پیش ہوا ہے تو وہاں پر وہ آگے غالباً سکھ جج بیٹھا تھا, اس نے یہی مقدمہ بنایا جو ان کا جو آگے وکیل تھا ان کا خبیثوں کا ہندو تھا یا سکھ تھا. اس نے کہا جی ان کی کتاب کھولو, بخاری مسلم, ایک بات اگر اس کے علاوہ اس نے خبیث نے لکھی ہے تو جناب اس کو پھانسی کی سزا جو ہے دے دو. اور کہتے ہیں جناب وہاں پہ مسلمانوں کے وکیل بھی شرمندہ ہو گئے, انہوں نے کہا یار کچھ باتیں ساری. اب آپ نہیں, اس میں ایک آپ کو بھی پکی ہے, آپ کہتے ہیں جی یہ مشاجات صحابہ لکھی ہیں, میں چلو کٹھی کر دی. جب علماء یہ کہتے ہیں نا, ہم بھی ان کا مذاق کرتے ہیں, آپ بھی کرتے ہیں, کہتے ہیں جی لکھی ہیں تو کٹھی کر دی, تو میں نے کیا جرم کیا؟ آپ یہ ساری اگر یہ ساری اکٹھی کر کے آپ چھاپنے کی جرت رکھتے ہیں, کیا چیز یہ جتنی 12 15 16 20 روایات جو کیوں نہیں اس پہ آپ ایک ریسرچ پیپر لکھنے پہ تیار ہیں؟ بالکل تیار ہیں. آپ ایشو لے کے ہیں کہ ابھی اگر ایشو مسلمانوں میں اٹھا ہے نا, اس کے اوپر مسلمانوں میں کوئی اختلاف اٹھا ہوا ہے کہ آدھے مسلمان یہ کہتے ہیں آدھے یہ کہتے ہیں, میں ضرور اس کے اوپر بات کروں گا. میں ابھی بھی کر رہا ہوں, آپ کر رہے ہیں, میں نے آپ کو خاموش تو نہیں کروایا. میں نے یہ تو نہیں کہا کہ آپ سیدہ عائشہ پہ بات نہ کریں, ہم بات کرنے کے لیے تیار ہیں.
ٹاپک تو اس وقت بنے گا نا جب ایک ایشو سامنے آئے گا. اب غیر مسلموں نے کی ہے, پہلی بات یہ بالکل بات غلط ہے کہ ساری زبانی کلامی آپ کی باتیں ہیں کہ جی اس نے وہ جمع کی ہیں. جمع ضرور کرتے ہیں, جمع تو قرآن کی آیات بھی وہ کرتے ہیں. نہیں, یہ مجھے مفتی صاحب نے بتایا کہ جو یہ سلمان رشدی نے سٹینک ورسز والی کتاب لکھی ہے اس نے تو قرآن کی آیات بھی کوٹ کی ہیں. ٹھیک ہے جی, احادیث میں قرآن کی آیات کے شان نزول والے واقعات بھی کوٹ کیے ہیں. کیا وہ اصول محدثین پہ ثابت بھی ہیں کہ نہیں؟ بخاری مسلم سے کوئی واقعہ نکل کر کے ایک بندہ اپنی مرضی سے رزلٹ نکال رہا ہے جو اس میں سے نہیں نکل رہا. ایک تو ہے جو اس میں سے رزلٹ نکل رہا ہے وہ الگ بات ہے. اگر اس میں سے وہ رزلٹ نہیں نکل رہا اور وہ نکال رہا ہے دھونس کے ساتھ کو 2-4 تاریخی روایتیں ایڈ کر کے ضرب تقسیمیں بنا کے, وہ تو قرآن میں زید ابن حارثہ کی بیوی کے ساتھ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح کا مسئلہ ہے وہ قرآن پاک سے آیات ڈھونڈ کے 7 تاریخی روایتیں لگا کے تو ایک ضرب تقسیمیں لگا کے, جس علی اجبیری صاحب نے بھی صاحب اور سکر کی بحث میں کشف المحجوب میں رزلٹ نکالا ہے. میں آپ سے چیلنجن یہ بات کرتا ہوں کہ کبھی بھی تاریخی جھوٹی روایتوں کو ساتھ جوڑے بغیر بخاری مسلم یا قرآن پاک سے کوئی ایبسولوٹلی ایسا رزلٹ نہیں نکال سکتا کہ جو ہماری عقائد و نظریات کے خلاف ہو. میرا چیلنج ہے کوئی مثال پیش کریں, ایبسولوٹلی کوئی ایگزامپل پیش کریں, ایبسولوٹ. ساتھ جوڑنا پڑے گا لازمی, جوڑے بغیر کوئی رزلٹ نہیں نکلے گا. اب یہ رہا واقعہ صحیح بخاری سے جو پیش کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب وحی میں ڈلے ہوا تو خودکشی کے لیے جاتے تھے, یہ روایت ضعیف ہے. نہیں, یہ تو غالباً بخاری میں نہیں ہے. بخاری میں ہے لیکن ضعیف ہے. ضعیف بخاری کیسے ضعیف ہے؟ بخاری کی صرف حدیثیں صحیح ہے نا جی. کس کا دعویٰ ہے کہ بخاری میں جو کچھ لکھا ہے 2 گتوں کے درمیان وہ صحیح ہے؟ کیا یہ کسی کا دعویٰ ہے؟ بریلوی, دیوبندی, اہل حدیث, آپ کو تو پتہ ہے, شیخ زبیر صاحب سے بھی آپ ڈسکشن کرتے رہے. کیا جس طرح یہ 2 گتوں کے درمیان قرآن محفوظ ہے, ہم کیا کہتے ہیں 2 گتوں کے درمیان, یہ بخاری پڑھی ہوئی ہے میرے سامنے, یہ بخاری 2 گتوں کے درمیان جو کچھ لکھا ہے وہ صحیح لکھا ہوا ہے. ہم بخاری کی صرف مرفوع متصل صحیح الاسناد جو روایتیں ہیں جو ان کو صحیح مانتے ہیں. بخاری میں جو اقوال موجود ہیں بے سند معلق روایتیں ہیں ان کو تو کوئی بھی صحیح نہیں مانتا. بخاری میں لکھا ہے حضرت عیسیٰ مر چکے ہیں, بریلوی دیوبندی اہل حدیث مانتے ہیں. میں نے مسئلہ نمبر 12 میں روایت بھی بیان کی تھی. اسی طریقے سے بخاری میں جو وہ سویبہ لونڈی کا ذکر آتا ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی ان کی پیدائش کی خوشی میں ابو لہب نے لونڈی ذات کر دی تھی جی. وہ جو خواب دیکھا, بے سند روایت ہے, اس کو ہم صحیح نہیں مانتے. احادیث صحیح ہے. اس طریقے سے اس میں بھی جو ہے وہ زہری کہہ رہا ہے فیما بلغنا, ہم تک یہ بات پہنچی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خودکشی کے لیے جاتے تھے. فیما بلغنا میں انہوں نے سند نہیں بیان کی ہے, زہری تابعی ہے, کوئی وہ صحابی ذکر نہیں کر رہا, یہ مردود ہے روایت. بلکہ شیخ زبیر لزئی صاحب نے وہ جو ملتان والا وہ سعید ملتانی نے جو وہ بخاری محدث, قرآن مقدس اور بخاری محدث وہ جو کتاب لکھی ہے اس کے جواب میں شیخ زبیر صاحب نے بخاری پہ جو اعتراضات کا جائزہ لیا ہے اس میں انہوں نے اس روایت کو بھی لکھا ہے کہ یہ روایت تو ضعیف ہے, اس کی منقطع روایت ہے. یہی ہے نا جو عمران خان صاحب نے بھی بیان کر دی تھی, تو سارے مولوی ان کے پیچھے گستاخ کا فتویٰ لگا رہے تھے. وہ عمران خان صاحب ذرا الفاظ کا چناؤ جو ذرا سخت ہو گیا تھا نا کہ جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی کاز کے لیے خودکشی کرنے کی کوشش کرتے تھے اور وہ اس طرح کے الفاظ استعمال کیے. روایت تو بخاری کے اندر موجود ہے لیکن ضعیف روایت ہے. بخاری میں صرف حدیثیں صحیح ہیں, اور یہ میرا اپنا نہیں عقیدہ ہے. اہل حدیث جو سب سے زیادہ بخاری مسلم کے دفاع کرنے والے ہیں ان کا بھی یہی موقف ہے کہ بخاری مسلم کی صرف حدیثیں صحیح ہیں, اس میں جو روایتیں ضعیف آئی ہیں بغیر سند کی آئی ہیں ان کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. جناب اولا دی کتاب ہی ہے. یہ اس میں ان کا بھی اعتراض ہو گیا جو کہتے ہیں آپ قرآن کو بخاری کو قرآن کی طرح محفوظ مانتے ہیں. نہیں مانتے بھائی, کب کہا ہم نے. اچھا ایک چیز یہ ہے جی کہ حدیث سے ریلیٹڈ ہے کہ ترمذی کی حدیث ہے جس کی سند بھی مجھے پتا چلا کہ حسن ہے کہ صحابی کو جنم کی آگ نہیں چھو سکتی. آگے بھی ہے, جس نے صحابی کو دیکھا اس کو بھی نہیں چھوئے گی, جس نے اس کو بھی دیکھا. یہ حسن سند ہے؟ جی جی پوری ہے. اچھا اب یہ مجھے بتائیں کہ یہ جتنے اشخاص ہیں جن کے خلاف ساری بات چیت آپ کرتے رہتے ہیں, اکثر و بیشتر ان کے واقعات بتاتے رہتے ہیں, یہ سارے صحابی آپ ان کو مانتے؟ ابھی آپ نے کہا ہے, اب سے نہیں مکر سکتے. آپ نے ابھی کہا کہ میں کو جنتی بھی مانتا ہوں. جنتی بھی مانتے ہیں؟ ہاں. اچھا پھر مجھے یہ بتائیں, یہ میرے سے اس پہ بڑی بےزتی کی میری ایک بندے نے, کہتا ہے یار آپ کو شرم نہیں آتی, آپ لوگ جناب جنتی بندوں پہ بیٹھ کے تنقیدیں کرتے ہیں جو اللہ کی جنتوں میں بیٹھے ہیں. یہ کس نے کہا؟ آپ کو یاد نہیں آتی؟ میں اس کو اسی کی تنقید کا جواب دوں, کسی اہل حدیث نہیں کہا ہوگا. ظاہر اہل حدیثوں نے کہنا. تو اہل حدیث تو سب سے زیادہ جنتیوں پہ تنقید کرتے ہیں. معاویہ کی جنت کنفرم ہے یا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جنت کنفرم ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بائی نیم جنت کی بشارت دی گئی ہے نا, اشرا مبشرہ علی حدیث میں. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بائی نیم تو نہیں دی گئی نا.
انڈائریکٹلی کبھی سمندری جہاد ادھر سے پکڑتے ہیں نا, بائی نیم تو نہیں دی گئی. جس کو بائی نیم بشارت دی گئی ہے اس کے سب سے بڑی گستاخی تو اہل حدیث کرتے ہیں. اہل حدیث نہیں کہتے ہیں جی ایسا شاہ جی میرے حال دیکھو نا, گردن سوٹ لیجئے, کہ عبداللہ بن عمر نے حج تمتع کے مسئلے میں حضرت عمر کی مخالفت کی. اہل حدیث تو ہر ممبر پہ یہ روایت بیان کرتے ہیں. کیوں جی؟ تو حضرت عمر جنتی نہیں ہے, ان کی غلطی کیوں بیان کرتے ہیں؟ کیوں بیان کرتے ہیں؟ پھر عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ کوئی مسئلہ بیان کر رہے تھے, کسی نے کہا حضرت ابو بکر عمر یہ کہتے ہیں ان کا تم پہ آسمان سے پتھر برس پڑے, میں تمہیں نبی کی حدیثیں سناتا ہوں, تم ابو بکر عمر کے فتوے سناتے ہو مسند احمد سے. تو یہ حضرت ابو بکر عمر بائی نیم جنتی ہیں, ان کی توہین حضرت ابو ابن عباس نے کیوں کی, اور جو بیان کر رہے ہیں وہ بھی توہین کرنے والے. بخاری مسلم میں آتا ہے حج تمتع کے مسئلے میں حضرت علی نے مخالفت کی, حضرت عثمان نے جب بندی لگائی, تو حضرت عثمان کی کیا توہین ہو جاتی ہے اس میں؟ جب سنت کی اسٹیبلشمنٹ کی بات ہوتی ہے توہین اس وقت ہوگی جب انجینئر محمد علی مرزا ورسز حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے. اگر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ورسز حضرت معاویہ ہوں گے نا, پھر وہ حضرت معاویہ کی توہین نہیں ہوگی, وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو قائم کرنا ہوگا. میں نے بار بار کہا کہ میری مج نہیں کسی نے کھولی. دین کے مسئلے میں جب اہل حدیث ڈسکس کرتے ہیں حج تمتع کا مسئلہ, ابن عمر کی مخالفت, ہم کتنے ناہنجار ہوں گے کہ ہم کہیں کہ حضرت عمر کی توہین کر رہے ہیں. اگر حضرت عمر کی غلطی ہائی لائٹ ہو سکتی ہے, اور اس میں کہوں بعض لوگ کہتے ہیں جی حضرت علی کی کوئی غلطی نہیں بتاتا, اور بھائی حضرت علی کی غلطی میں نے کئی سال پہلے پورا لیکچر دیا ہے اجماع کی حجیت والا, جس میں میں نے بتایا صحیح بخاری میں کہ حضرت علی نے مرتدین کو زندہ جلوا دیا, تو ابن عباس نے آگے کہا کہ امیر المومنین نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مرتدین کو قتل کروایا تھا, آگ میں نہیں جلوایا تھا. یہ سزا اللہ کے ساتھ خاص ہے, اللہ اپنے بندوں کو دے سکتا ہے. اور ترمذی میں الفاظ ہیں حضرت علی نے اس مسئلے میں رجوع کیا. تو غلطی تو کسی سے بھی ہو سکتی ہے, توہین تو نہیں ہو سکتی اس مسئلے میں اس کی غلطی کو پوائنٹ آؤٹ کرنا. باقی یہ جن لوگوں کی غلطی ہیں نا, ان کے خمیازے ان کی زندگی میں بھگتے گئے اور پھر ایشوز ریزالو ہو گئے. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی غلطیوں کا خمیازہ آج تک امت بھگت رہی ہے, اس لیے وہ ڈسکس بھی ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے نا جی, اور وہ ڈسکس ہو رہے ہیں بخاری مسلم کی حدیث کی روشنی میں. یعنی ہم نے گھر بیٹھ کے, میں نے کوئی ان کی خفیہ ویڈیو جو ہے وہ ویب کیم کے ذریعے بنا کے تو میں نے نہیں ریلیز کی ہے, میں نے بخاری مسلم سے حدیث بیان کی ہیں. اور وہ اگر کسی کو اعتراض ہے تو بخاری مسلم کے اوپر فتویٰ لگائے. مجھے نہ مارو, چور سے پہلے چور کی ماں کو مارو. اچھا, یہ جو باقی جو شخصیات ہیں جیسے مروان ہیں یا یہ ولید بن عقبہ, عبداللہ بن سعد بن ابی سرا اور بسر بن ارطات وغیرہ, ان ساروں کے مروان بھی صحابی ہیں. مروان کو بعض لوگ صحابی کہتے ہیں لیکن صحابی تو اس کی ثابت نہیں ہے. نہیں, باقی جو نام لیے ہیں یہ صحابی ہیں سارے. بسر بن ابی ارطات, ان تمام کو بھی آپ مطلب ہے کہ سمجھتے ہیں کہ یہ تمام ان کو جنتی مانتے ہیں؟ جی انشاءاللہ تعالی جنتی ہوں گے انشاءاللہ تعالی. میں پولیٹیکل سٹیٹمنٹ دے رہا ہوں, اس کو قریدے, انشاءاللہ جنتی ہوں گے. جس نے ایک دفعہ بھی کلمہ پڑھا وہ جنت میں جائے گا. باقی اگر یہ حدیث لے کے جاتے ہیں ترمذی کی کہ جس نے مجھے دیکھا اس کو آگ نہیں چھوئے گی, جس نے اس کو دیکھا اس کو آگ نہیں چھوئے گی, جس نے اس کو دیکھا اس کو آگ نہیں چھوئے گی, تو میں پھر کہتا ہوں حضرت عثمان کے قاتلین کو بھی آگ نہیں چھوئے گی, کیونکہ انہوں نے کم از کم صحابہ کو تو دیکھا ہوا ہے. حضرت علی کے مخالفین خوارج, ان کو بھی آگ نہیں چھوئے گی کیونکہ انہوں نے بھی حضرت علی کو دیکھا ہوا ہے. عبداللہ ابن سبا, ہاں عبداللہ ابن سبا کو بھی آگ نہیں چھوئے گی, اس نے بھی دیکھا ہوا ہے. جو ایک فرضی کریکٹر انہوں نے گڑا ہوا ہے, ویسے تو کریکٹر تھا لیکن بات کیا ہے, اور پاسے گل ٹر پوے گی. تو اجاج ابن یوسف جو صحابہ کا قاتل ہے اس کو بھی آگ نہیں چھوئے گی. وہ کہیں گے نہیں نہیں اس سے استثناء ہے, کہیں گے نا, خود ہی کہیں گے نا یہ. جی ٹھیک ہے نا جی. تو جس نے نبی علیہ السلام کو دیکھا اس کو آگ نہیں چھوئے گی, اس کے ساتھ امپلائڈ ہے کہ وہ مرتے دم تک ایمان پہ قائم بھی رہا. یہ جو منکرین زکات تھے, کیا انہوں نے حضور کو ایمان کی حالت میں نہیں دیکھا ہوا تھا؟ حضرت ابو بکر کے زمانے میں جو مرتد ہوئے ہیں وہ وہی ہیں نا جو حضور کے زمانے تک مسلمان تھے. مرتد تو وہی ہوتا ہے نا جو کافر ہوا ہے. حضرت ابو بکر کا کوئی سپین کوئی 100 سال کا تو نہیں, 2 سال کا ہے, اور حضور کی وفات کے فوراً بعد قبائل مرتد ہو گئے. بخاری مسلم کے الفاظ ہیں کہ جی قبائل مرتد ہو گئے. مرتد کون ہوتا ہے؟ جو پہلے مسلمان تھا, مسلمان تھا, فتح مکہ پہ مسلمان تھا. جو فتح مکہ پہ مسلمان تھا حضور کو دیکھا وہ کیا ہوا؟ صحابی. صحابی ہو. ٹھیک ہے جی. چلو یہ کہیں گے دیکھا نہیں ہوگا صرف مسلمان ہوا ہے, چلو پھر مان لینا, پھر بھی وہ روایت ہی چاہتا ہے, تابعی تے آیا نا, ٹھیک ہے, وہ مرتد ہو گیا نا. اچھا اس میں میری گل مکمل نہیں ہوئی شاہ, رک جاؤ, تجھے من چھیڑ دیتا ہے. مرتد ہوا نا. مسلمہ کذاب کے ساتھ جو لوگ لگے وہ مرتدین نہیں ہے نا. تو بخاری مسلم میں حدیث ہے میرے حوضے کوثر پہ کچھ اصحاب لائے جائیں گے, میں کہوں گا اصحابی میرے اصحاب ہیں. مجھے کہا جائے گا میرے آپ کے بعد انہوں نے دین کو چھوڑ دیا تھا, الٹے قدم پھر گئے تھے, میں کہوں گا سحقن لمن غیر بعدی,
اور اس میں الفاظ ہیں بخاری میں، حضرت ابن عباس کہتے ہیں یہ وہ لوگ ہوں گے جو حضرت ابوبکر کے دور میں مرتد ہو گئے تھے. حضرت ابوبکر، حضرت ابن عباس کا قول بخاری میں اسی حدیث کے ساتھ موجود ہے. ابن عباس کو بھی پتا تھا کہ اس حدیث سے کوئی غلط رزلٹ نہ نکال دیں. شیعہ نے رزلٹ نکال کے ابوبکر عمر کو فٹ کر دیا، سنیوں نے رزلٹ نکال کے بریلویوں کو فٹ کر دیا، جی یہ امتی امتی ہے. ابن عباس نے جناب انہاں نو اہل حدیثاں نو بھی سمجھاتا کہ بھائیو بریلویاں تے نہ لائیو، یہ کسی اور دے بارے حدیث جے، ٹھیک ہے. اور انہوں نے پھکی دیتی، ابن عباس نے اہل حدیثاں نو بھی پھکی دیتی، اور ادھر جناب رافضیوں نو بھی پھکی دیتی بھئی ابوبکر عمر تے نہ لانا ہے. اونے جڑے ابوبکر عمر دے خلاف کھلوئے سن، اے بریلوی دیوبندی اہل حدیث نہیں سن بلکہ اس زمانے سن. اے صحابی کون ہے؟ اسی لیے آپ دیکھیں نا یہ حنیف ڈار پارٹی ان حدیثوں کو فراڈ کہتی ہے نا. وہ کہتی ہے اسی کے اوپر تو پورا مقدمہ شیعہ کا کھڑا ہے، حالانکہ بخاری مسلم میں درجنوں حدیثیں موجود ہیں. ٹھیک ہے، تو اس مسئلے کو سمجھیں. ہم صحابی مرتے دم تک ایمان پہ جو قائم رہا اس کو صحابی مانتے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کو دوزخ کی آگ نہیں چھوئے گی. اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے، اس کے بندے کا معاملہ ہے انشاءاللہ کے ساتھ. ہاں جی. دوسرا، ہم کسی کی جنت دوزخ کا فیصلہ میں نے آج تک کیا ہے. میں تو آج پھر ویڈیو میں کہتا ہوں کہ یزید کو بھی اللہ نے معاف کیا، جنت میں جائے گا. میری باجت نہیں کھولی انہیں. ہم تو دین کے اوپر جو ظلم ڈھایا گیا ہے، دین کو بدلا گیا ہے، صدقہ فطر کو بدل دیا گیا، نمازوں کے اوقات کو بدل دیا گیا بنو امیہ کے دور کے اندر. ٹھیک ہے جی. حضرت علی کے اوپر ممبروں پہ لعنتیں کی گئیں. بخاری مسلم میں آتا ہے انہوں نے عید کا خطبہ جو ہے وہ نماز سے پہلے شروع کروا دیا. جو دین کے اوپر انہوں نے ظلم ڈھائے ہیں، ہم تو ان کے اوپر رونا. چلیں وہ تو آگے آ جائے گا. ہاں وہ ہم نے تو کسی تو ذاتی دشمنی تو کسی سے بھی نہیں ہے. اس میں یہ تھا نا کہ یہ جو، بلکہ میرے ذہن میں اب اس کا نام نہیں آ رہا، وہ جو آپ نے بات کی نا کہ اس طرح، تو وہ بھی اس میں کیٹیگری میں فال کاٹ جاتے ہیں کہ اگر اس نے اس کو دیکھا تو جنم حرام ہے، اس کو دیکھا تو جنم حرام ہے. وہ جو پچھلے دنوں ایک وہ شیعوں کی کتاب کا آپ نے حوالہ بھی دیا تھا، وہ جس کی بنیاد پہ کہتے ہیں سارا وہ جھگڑا اور فساد کی وہ پوری کہانی بنائی گئی ہے. ابان وہ بھی میرے خیال ہے تابعی ہے، شاید جی حضرت علی کا میرے خیال سے تابعی ہے. تابعی ہے وہ. تو وہ بھی پھر اس میں کیٹیگری میں فال کر گیا. ہاں نہیں، سارے کذاب راوی جنہوں نے حدیثیں گھڑی ہیں وہ تابعین ہیں. سرکار حدیثیں کس ٹائم گھڑی گئی ہیں؟ صحیح مسلم کا مقدمہ پڑھیں. امام مسلم کہتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس سے، ان کو کسی نے آگے کہا کہ میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں. ان کا ٹھیک ہے سناؤ. پھر وہ جب چلا گیا تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہا ایک وہ زمانہ تھا جب ہمیں کوئی حدیث سناتا تھا ہم بڑے متوجہ ہو کے سنتے تھے. اب ہمیں کوئی حدیث سنتا ہے تو ہم ذرا کیجول لے کے سنتے ہیں، اور ہم تصدیق اسی وقت کرتے ہیں جب ہم نے خود بھی وہ سن رکھی ہو، کیونکہ اب لوگ حدیثیں گھڑنا شروع ہو گئے. اور سیدنا ابن عباس کا ہی قول صحیح مسلم کے مقدمے میں ہے. ان کے سامنے حضرت علی کے کچھ فتاوا لائے گئے. انہوں نے کہا اللہ کی قسم یہ ابن ابی طالب کے فتاوا نہیں ہے، اگر یہ فتوے علی ابن ابی طالب نے دیے ہوتے تو وہ گمراہ ہو گیا ہوتا. اللہ کی قسم انہوں نے ایک بڑا قیمتی علم ضائع کر دیا. حضرت علی کے فتوے ان کی زندگی کے فوراً بعد تبدیل کر دیے گئے، اور ابن عباس ان کا گھر کا گواہ کہہ رہا ہے کہ فتوے بدل دیے. اس کا کیا حوالہ دیا آپ نے؟ صحیح مسلم کا مقدمہ. اچھا جی، میں نے پورا لیکچر مسئلہ 36 دیا ہے، صحیح مسلم کے مقدمے میں موجود ہے. امام مسلم کہتے ہیں 100 ایسے تابعین تھے جن کے نیک ہونے پہ اتفاق تھا، اور اس پہ بھی اتفاق تھا کہ ان سے حدیث نہیں لی جائے گی. ٹھیک ہے، حدیث کے معاملے میں زیرو ہیں. ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیں علی تو بھائی، تابعین سے بڑے تو قذاب ہی کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہو، ساری جھوٹی حدیثیں تابعین نے گھڑی ہیں. خوارج سارے تابعین ہیں. خوارج کون ہے؟ ایمان کی حالت میں انہوں نے دیکھا نا، ان کی تکفیر تو ہم خوارج کی نہیں کرتے نا، اہل بدعت میں ان کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ سارے تو قذاب، تابعین میں تو سارے بڑے قذاب پیدا ہوئے ہیں. تابعین کے اوپر تو جرح کی گئی ہے. ٹھیک. اچھا علی بھائی یہ بتائیں کہ ایک راوی کو پرکھنے کا، جیسے زبیر علی زید صاحب سے ہم نے سوال کیا تھا، آپ نے کہا تھا جی باقی سب باتیں چھوڑ دیں، آپ یزید کے بارے میں ائمہ محدثین جو ہیں، ائمہ اسماء الرجال جو ہیں، ان کے اقوال بتا دیں کہ وہی راوی ہے. اچھا اگر بخاری اور مسلم جو ہیں ان کے اوپر ائمہ محدثین نے ان کے عقائد تک بھی جرح کی ہوئی ہوں، تو پھر آپ اس پہ کیا فیصلہ کریں گے؟ کس کو مانیں گے؟ اگر راوی ثقہ ہے اور صدوق ہے، نہیں راوی کی بات ہی نہیں کر رہا میں، تو امام بخاری اور امام مسلم کی بات کر رہا ہوں. اگر ان کے کریکٹر کے، ان کے عقیدے کے اوپر جو ہے یہ اہل سنت کے ائمہ محدثین نے اعتراضات کیے، پھر کیا ہوگا؟ عقیدے پہ اعتراضات اس اعتبار سے ہے کہ ان کے عقائد کے ساتھ کسی کو اختلاف ہے، تو یہ کوئی حدیث لینے کی شرط نہیں ہے. حدیث تو جس کا عقیدہ خراب بھی ہے اس سے لی جا سکتی ہے، وہ بندہ سچا اور صدوق ہونا چاہیے. بندہ سچا ہونا چاہیے، کیونکہ اگر کردار پہ اگر آپ آگے سرکار، اگر آپ کردار پہ آگے تو پھر حضرت مغیرہ، حضرت بصر، حضرت معاویہ، حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ مجمعین کی حدیثیں پھر نہیں لی جائیں گی. اگر آپ کردار پہ بات کریں گے، کردار پہ یہ دیکھا جائے گا کہ اس نے نبی علیہ السلام پہ کوئی جھوٹ تو نہیں باندھا.
بس یہ ہے. باقی اس کے عقیدے کیا تھے؟ صحیح بخاری کے کتنے راوی شیعہ ہیں. شیخ زبیر صاحب کو مضمون لکھنا پڑا ہے. کئی ایسے ہیں جو شیعہ مسجد کے امام ہیں, صحیح بخاری کے راوی, لیکن صدوق تھے, سچے تھے. آپ مجھے بتائیں اس کو, اب میں آج کے دور سے بتاتا ہوں کتنے گورے ہیں جو جھوٹ نہیں بولتے. آپ کے کئی کرکٹ کے پلیئر ہیں, کرکٹ کے پلیئر, کہ اگر ان کی سنک ہوگی نا پیچھے, وکٹ کیپر نے پکڑ لیا ہے اور امپائر نے آؤٹ نہیں دیا, یہ میں اس وقت کی بات کروں جب تھرڈ امپائر نہیں تھا, وہ خود بخود دستانے اتار کے تو بغل میں دبا کے چل پڑتے تھے. اس کو کہا جاتا تھا سپورٹس مین سپرٹ. سپورٹس مین سپرٹ جو ہے وہ کسی کافر میں بھی ہو سکتی ہے, ٹھیک ہے. اگر کوئی بد عقیدہ شخص ہے, اس نے اب اس عقیدے کو ایسے سمجھا ہے نا, مخلص تو ہے سمجھنے کے لیے, وہ اللہ تعالیٰ جانے اس کا معاملہ چاہے, تو اس طرح ہو سکتا. امام بخاری کو تو خود امام زولی نے, ان کے استاد نے اپنی مجلس سے نکال دیا تھا, اور اسی امام زولی سے امام بخاری نے حدیثیں لی ہوئی ہیں. اب دونوں ایک دوسرے کو اگر غلط سمجھتے تھے, اس کے باوجود انہوں نے حدیث میں ان کو سکہ مانتے تھے. امام مسلم نے اس لیے امام بخاری سے کوئی حدیث نہیں لی ہے, انہوں نے کہا میں زولی سے بھی نہیں لوں گا, بخاری سے بھی نہیں, دونوں میرے استاد ہیں. اس کے باوجود آدھی حدیثیں متفق انہوں نے لے ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ اتنا کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے, اس کو زیادہ اچھالنے والا اس کو ایشو نہیں ہے. اگر مطلب وہ سچا راوی ہے, اس کس سے جھوٹ ثابت نہیں ہے, تو روایت لی جا سکتی ہے. اور یہ متفقہ مسئلہ ہے, میرا کوئی ذاتی نہیں بنایا ہوا, متفق ہے. ہاں جی. اچھا, اسی کانٹیکس میں یہ کویسچن کروں گا میں کہ جو ہماری اہل سنت کی جو کتابیں ہیں مین سٹریم, تقریباً ان کو تو آلموسٹ سب لوگ ہی مانتے ہیں جو تحقیق کرتے ہیں ان پہ. تو جو اہل تشیع کی کتابیں ہیں جو اصول اربع ہیں, تو کیا ہمیں بھی ان پہ تحقیق نہیں کرنی چاہیے؟ بہت کرنی چاہیے جی, کرنی چاہیے, کیوں نہیں کرنی چاہیے. جی جی. ان کو بھی چاہیے کہ وہ بھی تحقیق کریں ہماری کتابوں کے اوپر, اور مجمع البحرین کو فالو کیا جائے. تو میں تو کہتا ہوں تحقیق تو ان پہ بعد میں ہوگی, اہل سنت پہلے اپنی کتابیں تو پہلے پڑھ لیں. ہم کتنی حدیثیں بخاری مسلم سے نکال کے بتا رہے ہوں, کہتے ہیں سیدھے سنی ہی نہیں, علی پتہ نہیں کتوں کٹ ہے. ان کا تو اپنا حال یہ ہے. اہل تشیع کے اوپر میں نے پورا نہج البلاغہ سے خلفائے راشدین کے اوپر خطبہ دیا ہے. کتنے شیعہ کہتے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں جی نہج البلاغہ میں لکھا ہوا ہے. نہج البلاغہ سے میں نے روایتیں بتائی ہیں کہ مولا علی کے سامنے معاویہ پہ لعنت کی گئی, انہوں نے کہا معاویہ کی غلطی علمی طریقے سے اس پہ واضح کرو, اس پہ لعنت نہ کرو. ان کے اعمال کو برا کہو, ان کو برا مت کہو, ٹھیک ہے. یہ نہج البلاغہ سے میں نے نکالا ہے سب و شتم کے خلاف, ٹھیک ہے. تو میں نے تو مطلب یہ اپنی کتابیں پڑھیں, میں کہنا مہربانی کرو ایک دوسرے کی کتابیں نہ پڑھو, پہلے اپنی پڑھ لو, تو تمہیں کئی مسئلے حل ہو جائیں. مہربانی کرو اپنی ہی پڑھ لو. اچھا یہ بتائیں کہ سب تو پہلے قرآن پڑھو. جی, کتابوں کی طرف فوراً بھاگتے ہیں, قرآن کی طرف کوئی نہیں بھاگتا کہ قرآن کے مطابق اپنے عقیدے. پہلے تو بریلوی علماء جو تھے نا, وہ اس بات پہ عملہ کرتے تھے, کہتے تھے جی انجینئر صاحب صوفیوں پہ چڑھ دوڑتے ہیں. تو پھر جناب ہم پیش کرتے ہیں ذرا ان کی روایات بھی محدثین کی, جن کو جناب انہوں نے عقل کل مانا ہوا ہے. اچھا اب نہیں, وہ انہوں نے بھی مانا ہوا ہے. اب میں آپ کو بتاؤں نا, اب اہل حدیث کی طرف سے بھی یہ اعتراض پیش ہو گیا ہے. اچھا, انہوں نے کہا جی کہ ابن تیمیہ کے بارے میں آپ کہتے ہیں کہ وہ حدیث کا عقیدہ رکھتے تھے, وہ کہتے ہیں آپ کو جناب یہ بات نظر نہیں ہے کہ امام بخاری نے یہی عقیدہ ان کا بھی ہے. کیا یہ جو ابن تیمیہ کا جو ہے کہ موقف ہے کہ وہ اس کو وہ لمبی بڑی گہری سی بات ہے کہ وہ کیا کرتے تھے. اب وہ جو عبادی صاحب نے کہا تھا نا کہ جناب یہ کفریہ عقیدہ ہے, کوئی ابتدا نہیں ہے, ابتدا نہیں ہے. تو وہ کہتے تھے کہ یہ تو شیخ البانی کو امام بخاری نے کیا کیٹاگوریکل یہ سٹیٹمنٹ دی ہے, صحیح بخاری پڑھی ہوئی ہے, یہ میرے سامنے ہے, نکالیں کہاں لکھی ہوئی ہے, کہ اب انہوں نے کہا کہ حوادث کی کوئی ابتدا نہیں ہے, کوئی نہیں ہے, بالکل ایسی سٹیٹمنٹ نہیں ہے. تو یہ بالکل جھوٹا الزام لگایا گیا. اور یہ جن لوگوں کی آپ باتیں کر رہے ہیں, میں تو ان کو اس قابل نہیں سمجھتا ان کے نام بھی لوں. اور ان لوگوں کی بےایمانیاں یہ ہوتی ہیں کہ وہ نجی محفلوں میں کچھ اور ہوتے ہیں. میں اب نام لیے بغیر بتاتا ہوں, انہوں نے ابن تیمیہ نے جو ابن عمر پہ فتویٰ لگایا بدعت کا, اسی شخص نے کچھ عرصہ پہلے جمعہ پڑھایا اور اس کی ریکارڈنگ موجود ہے, جس میں اس نے کہا کہ ابن تیمیہ نے تو حضرت ابن عمر کا دفاع کیا ہے. وہ تو انہوں نے کہا کہ کتنی اچھی بدعت ہے جو عبداللہ ابن عمر نے شروع کی, نعم البدعۃ ھذہ. اور جب مجھے جواب دینے پہ آئے تو کہتے ہیں نہیں, ابن عمر کا موقف غلط تھا, ابن تیمیہ نے بالکل ٹھیک کہا ہے کہ ابن عمر کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا, ابن عمر نے غلط کیا, بالکل 180 ڈگری. یہ میرے بھائی ان کا سفر و حضر میں ایمان بدلتا ہے, ان کا مجلس میں ایمان اور ہوتا ہے, پبلکلی اور ہوتا ہے. مجھے ایک بھائی کا سعودیہ سے فون آیا, وہ درزیوں کا کام کرتے ہیں. انہوں نے میرے خلاف جب ان لوگوں کے کلپ دیکھے نا, تو مجھے کہتے ہیں یار آپ خام خواہ ان لوگوں کی تعریفیں کرتے ہیں, تو جاہل لگتے ہیں ان کو, جب سنے تو لگتا ہے ان کو اپنے ہی کو کنسپٹ کلیئر نہیں ہوتا کہ کیا بات شروع کرتے ہیں کہاں پہ ختم کرتے ہیں. تو اب عوام بھی فیصلہ کرنا شروع ہو گئی ہے کہ ان کا علمی لیول کیا ہے. تو یہ آپ چھوڑ دیں, یہ لوگ جو ہے نا وہ صرف ایک تعصب کا شکار ہوئے. ٹھیک ہے. اچھا ایک اور یہ سوال آیا کہ جی آپ جو کرتے ہیں نا اس میں, یعنی یہ تو الحمدللہ کسی نے نہیں آج تک کہا کہ آپ نے بات بالکل اس سرے سے ہی 2 نمبر کر دی ہے, لیکن یہ کہتے ہیں جی الفاظ کچھ اپنی طرح سے
घुसा देते हैं बीच में। बाज़ औक़ात वो कहते हैं ब्रैकेट डाल देते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात बेईमानी करते हैं और ब्रैकेट भी नहीं डालते। मसलन उन्होंने मुझे मिसाल दें जिसमें मैंने ब्रैकेट मिसालें मैं सारी नोट की हुई, आप फिक्र ना करें, मैं पिछले कई दिन लगा रहा हूँ, मुख्तलिफ मौक़ात पे फिक्र किए। एक सबसे पहला तो ये है कि आपने वो जो रवायत पेश की है ना कि हज़रत अमीर माविया रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा जी कि मैं खाना खा कर आता हूँ, वो कहते हैं ये किस किताब में दुनिया की लिखा है, जरा बताएं। छाड़ दो, नहीं आप जवाब देना इसका। और सरकार ये तो मैंने हज़रत माविया के दिफा में पेश की है। कैसे? अगर मैं कहूं कि वो कहते हैं मैं नहीं आता हूं, या इब्न अब्बास हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कासिद उनके पास आया, आप इमेजिन कर सकते हैं कि एक सहाबी के बाद दूसरा सहाबी हुजूर का पैगाम लेके आया, 3 दफा आ रहा है और वो आगे से कि मैं नहीं आता हूं, या मैं कहता हूं तेरी बात ही नहीं सुनता, ये तो मैंने उनका दिफा किया है। नहीं हदीस में क्या लफ्ज है? ये मैंने उनका दिफा किया। जाहिर है कि वो खाना खा रहे थे, वो वापस गए। हदीस में जरूरी तो था, निटी गिटीस तो नहीं बयान हुई होती। वापस गए और उन्होंने जाके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि वो खाना खा रहे हैं। इससे आप ये रिजल्ट निकालेंगे कि इब्न अब्बास ने हज़रत माविया को बताया नहीं था। अगर आप ये रिजल्ट निकालते हैं तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आप तख्ते मश्क बनाएंगे, जिस तरह मुफ्ती अहमद नईमी ने अमीर माविया के दिफा पे झूठी किताब लिखी है, और वो कहता है कि जी इब्न अब्बास तो देख के ही बाहर आ गए, तो फिर नबी अलैहिस्सलाम ने खामखा बदुआ दे दी कि खुदा उसका पेट ना भरे। हुजूर ने पूरी इन्वेस्टिगेशन ही नहीं की कि इब्न अब्बास इब्न अब्बास ये ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੰਡਾ नहीं सी, और नबी दा ਜਿਹੜਾ ਸੀ ना ਉਹ ਕਜ਼ਨ ਸੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੰਡਾ नहीं सी कि ਜਿਹਨੂੰ जनाब सिंध भी नहीं पूछना आंदा। इब्न अब्बास ਨੂੰ भेजा सी अल्लाह नबी ने, उन्होंने पता सी पैगाम पहुंचाया। बास का निटी गिटीज नहीं होती हैं। कुरान पाक में भी आप कई वाकयात देखें, उनकी निटी गिटीज बयान नहीं हुई होती हैं, वो इंप्लाइड होती हैं उसके अंदर। वो सारी चीजों को जमा करके एक रिजल्ट निकाला जाता है। अगर मैं इससे ये तो मैंने उनका दिफा किया है कि हज़रत माविया ने कहा कि मैं खाना खा के आता हूं, इंप्लाइड है इसके अंदर। क्या मैं ये कहता कि उन्होंने कहा मैं नहीं आता हूं, फिर तुसी ईमान का फैसला करना सी ना। ये मैंने दिफा में पेश किया, तो इंप्लाइड होती हैं चीजें। ये ब्रैकेटें हम जो भी लगाते हैं बिल्कुल 180 डिग्री अगर हम पेश करें, फिर आप हमें मलामत करें। अगर उसी की एक्सप्लेनेशन होती है, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन का तर्जुमा मैं करता हूं, ब्रैकेटें तो सारे उलमा लगाते हैं। अहमद बरेलवी साहब ने ब्रैकेट लगाई है, अर्रहमानु अलल अर्श इस्तवा, रहमान अपने अर्श पर मुस्तवी हुआ, ब्रैकेट लगाई है, जैसा कि उसकी शान के लायक है। ये जो उन्होंने लगाया जैसा कि उसकी शान के लायक है, ये आप क्या कहेंगे तारीफ कर दी उन्होंने? नहीं। दूसरी आयत है लैसा कमिस्ली शै व हुवा समीउल बसीर, अल्लाह की मिसल कोई शय नहीं है, वही सुनने वाला देखने वाला है। अहमद बरेलवी साहब ने बिल्कुल सही तर्जुमा किया है, रहमान अपने अर्श पर मुस्तवी हुआ जैसा कि उसकी शान के लायक है। यानी उसकी कोई तमसील नहीं बयान कर सकते कि जिस तरह हम कुर्सी पे बैठे हैं इस तरह अल्लाह ताला अर्श पर मुस्तवी हुआ। उन्होंने मुस्तवी का तर्जुमा भी नहीं किया बैठना या कोई और तर्जुमा, उन्होंने कहा मुस्तवी हुआ। तो मेरे भाई ये ब्रैकेटें अल्हम्दुलिल्लाह सारे लगाते हैं। ब्रैकेट में अगर कोई इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन से या शेख अब्दुल कादिर जिलानी मदद साबित कर दे, फिर आप उसकी ब्रैकेट में जरूर रोना रोए। ब्रैकेट इसलिए लगानी पड़ती है कि जब एक जुबान दूसरी जुबान में ट्रांसलेट होती है तो आपको ब्रैकेट लगानी पड़ती है। कुरान पाक में कई आयात ऐसी आती हैं कि नबी आपसे ही पूछते हैं और आगे आता है कुल, ए नबी तुम फरमा दो, और कहीं कुल के बगैर भी आ जाता है। जिस तरह ये है व इदा सअलका इबादी अन्नी फइन्नी करीब, ए नबी जब आपसे मेरे बंदे मेरे बारे में पूछें तो हम ब्रैकेट में कहते हैं तो तुम उनसे फरमा दो कि मैं तुम्हारे बहुत करीब हूं। हालांकि ये तो नहीं है, कुल तो के साथ तो नहीं है। अल्लाह ने अपने कुर्ब का इजहार किया है कि नहीं मैं तुम्हारे बिल्कुल करीब हूं, कुल को भी छोड़ दिया। लेकिन तर्जमा करते हुए हम इंप्लाइड करते हैं कि नबी आप फरमा दीजिए कि मैं इनके बहुत करीब हूं, यानी अल्लाह ताला ऑन द बिहाफ ऑफ गॉड आप फरमा दीजिए। तो वो इंप्लाइड होता है, मतलब ये तो नहीं होता। ब्रैकेटों में अगर कोई 180 डिग्री रिजल्ट हो तो ब्रैकेट के बगैर कभी एक जुबान दूसरी में ट्रांसलेट ही नहीं हो सकती। ठीक है, अच्छा बताए ना जी, हो सकती है। ठीक है, आपका मौक़िफ़। हाँ। अच्छा, सुनन कुबरा में आपने एक रवायत पढ़ी, उसमें आपने फरमाया कि हज़रत अमीर माविया यार छाड़ दो, सुन्नी शिया कन्फ्लिक्ट था मेरे इन्हीं वीडियोस में। वो नहीं, ये तो शियों का तो मसला भी नहीं है। हाँ। उन्होंने कहा जी कि ये पूछ लाजमी लोगों ने कहा कि भी आपने पूछना है कि सुनन कुबरा में आपने फरमाया कि हज़रत अमीर माविया ने बाकायदा मिंबरों पर सरकारी खतीब खड़े कर दिया कि हज़रत अली पे तबर्रा करो। कहते किधर लिखा हुआ है? मैंने सारी रवायतें मेरे भाइयों बता दी हैं। मेरा एक क्लिप चढ़ा हुआ है, सुन्नी और शिया की किताबों में हक छुपाने की 2 मिसालें, ये आप रोमन में लिखें, वो मेरा क्लिप खुल जाएगा, उसमें मैंने फिजिकली बताया। ये इस टॉपिक को छोड़ दे, मैं ऑलरेडी इसको कर चुका हूं। अच्छा, ये अब और मैं ये कहता हूं इजमा है इसके ऊपर। इनको के इनकार किसने किया है? किस बात का? सबो शतम का। सारे लोग नकल करते आए हैं और हज़रत माविया का दिफा करते हैं कि उनसे गलती हुई है, लेकिन वो सुन्नी हमेशा इनका इस हवाले से दिफा करते हैं। कभी किसी ने तारीख में किसी सुन्नी मुहद्दिस ने जो मेन स्ट्रीम का कभी इनकार नहीं किया इस मसले का, हमेशा करते हैं, इकरार ही करते हैं। हम तारीखी रवायतें इनके ऊपर पेश करना शुरू करें तो मतलब बिलों के अंदर घुस जाएंगे। मैं कहता हूं जी इजमा है सबो शतम के मसले के ऊपर। अच्छा, हाँ बिल्कुल। अच्छा, अब ये हनफियों का एतराज आ गया जी। हाँ जी,
وہ کہتے ہیں جی کہ آپ ہمارے پہ چڑھائی کرتے رہتے ہیں کہ جناب یہ جو میرا چیلنج ہے کہ دیوبندی اور بریلوی مفتیوں کو عالموں کو کہ نماز کے طریقے کے اوپر بخاری مسلم سے لیکچر دیں. وہ کہتے ہیں جی آپ بخاری سے لیکچر دے کے نماز کا طریقہ ثابت کریں. ہمارا یہ قطعاً دعویٰ نہیں ہے کہ بخاری مسلم میں مکمل نماز کا طریقہ لکھا ہوا ہے. میں نے تو ریسرچ پیپر بھی پورا لکھا ہے نماز محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ. ہم یہ کہتے ہیں کہ مین جو سٹرکچر نماز کی ہے نا وہ بخاری مسلم میں آئی ہوئی ہے. جتنی آئی ہے مین سٹرکچر اس کے مطابق کیا ان کی سٹرکچر ہے, یعنی رکوع میں جاتے وقت رفع الیدین, رکوع سے اٹھتے وقت رفع الیدین, تورک کرنا, انگلی اٹھانے کا مسئلہ, جتنے مسئلے بخاری مسلم میں آئے ہیں اس کے مطابق سوائے اہل حدیث کے کسی کی نماز نہیں ہے. ایون علماء عرب کی بھی نہیں ہے نماز اس طریقے پہ. ٹھیک. اور یہ جو ائمہ اہل بیت ہیں ان پر میرے علم میں آیا کہ جو ائمہ محدثین گزرے ہیں اور ایون کہ امام بخاری وغیرہ کے اوپر بھی اعتراضات یہ لوگ کرتے ہیں جی انہوں نے ان کو اوائڈ کیا اور بعض نے تو بڑی شدید جنگ کی ہیں ان پر. یہ اس کے بارے میں آپ کے پاس کیا نالج ہے؟ ظاہر ہے جی اس وقت ایک بدنامی تو بن گئی تھی نا سنی شیعہ کنفلکٹ کی وجہ سے, تو نہیں یہ بات درست ہے, نے بھی اوائڈ کیا ہے, امام جعفر سے حدیثیں نہیں لی ہیں. صحیح بات ہے. اس کی بنیاد بغض ہے یا کیا ہے؟ نہیں بغض نہیں ہے, ظاہر ہے کیونکہ اس پہ بعض اہل سنت کے یہاں بھی جو ہے نا تھوڑا سا غصہ پایا جاتا ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں, دیکھیں ہمارے بڑے بڑے محدثین کے اوپر شیعت کا الزام لگا ہے. امام حاکم پہ لگا, امام عبدالرزاق کے اوپر لگا, امام شافعی کے اوپر. یہ وہ شیعت کے الزامات ہیں جو تواتر کے ساتھ ہماری یعنی اسماء و رجال کی کتابوں میں نقل ہوئے ہیں. ٹھیک ہے نا جی. یہ امکان اور رفتن حب علی محمد, یہ اگر کوئی کہتا ہے نا کہ جی مجھے دیوان الشافعی نہیں ملا, یہ تواتر کے ساتھ اہل سنت کے محدثین نے اشعار نقل کیے ہیں امام شافعی کے اوپر, یہ بلیم لگائے گئے ہیں. ٹھیک ہے جی, یہ چیزیں نقل ہوئی ہیں. تو وہ ظاہر ہے اس زمانے کے اندر ایک تفریق تو آ گئی ہوئی تھی نا. ٹھیک ہے. صحابہ کے دور کے اندر ایون حضرت علی کی شان بیان کرنے کے اوپر کتنی مصیبت کھڑی ہو جاتی تھی. میں آپ کو بتاؤں, میں تو اب بخاری مسلم کی جب حدیثیں پڑھتا ہوں نا میرے پاس کان کھڑے ہو جاتے ہیں. یعنی مروان جو ہے وہ جب گورنر تھا وہ مدینہ چھوڑ کے گیا, حضرت معاویہ کی طرف سے گورنر تھا, صحیح بخاری میں آتا ہے. ٹھیک ہے, تو وہ اپنی جگہ حضرت ابو ہریرہ کو گورنر بنا کے گیا, قائم مقام حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو. پیچھے عید کی نماز کا ٹائم آیا, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے عید کی نماز پڑھائی, تو اس میں پہلی رکعت میں غالباً سورہ الجمعہ تلاوت کی, دوسری میں کوئی اور سورت تلاوت کی. بعد میں آنے ہی لوگوں نے شکایتی ٹٹواں نے شکایت لگائی کہ جی اے دیکھو ابو ہریرہ نے تے اے کیتا ہے. تو مروان نے آگے پتہ کیا سوال کیا, اس نے کہا ابو ہریرہ تم نے تو وہ صورتیں تلاوت کی ہیں عید کے اندر جو ابن ابی طالب کوفے میں جب عید کی نماز پڑھاتا تھا نا تو اس وقت کیا کرتا تھا. آپ بکس کا لیول دیکھیں, یہ شکایت کے طور پہ لیا گیا. تو حضرت ابو ہریرہ نے کہا کہ ابن ابی طالب کی سنت نہیں ہے, یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. ابن ابی طالب جو کچھ کرتے تھے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے. آپ کوئی حدیثیں ڈیپ ڈگ کریں گے آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ لوگ کتنے الرجک ہوتے تھے حضرت علی کے کسی عمل کی وجہ سے. وہ سنن نسائی میں تو موجود ہے, انہوں نے لبیک کہنا چھوڑ دیا تھا تلبیہ والے چیپٹر میں. تو حضرت ابن عباس نے کہا لبیک اللہم لبیک, معاویہ کی ناک خاک آلود ہو, انہوں نے بغض علی کی وجہ سے سنت چھوڑ دی ہے. تو یہ تو صحابہ کے دور کے اندر مسئلہ ہو گیا تھا بغض علی والا, اس لیے تو آپ نے فرما دیا تھا علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن, علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق. صحیح مسلم 240 نمبر حدیث. تو مسئلے تو اس وقت کھڑے ہو گئے تھے. اچھا شاہ جی خدا نہ نہ جائے سنی شیعہ کنفلکٹ تو باہر نکلو, ایڈا کچھ میں دیتا ہے امت نو اللہ دے فضل نال 5 گھنٹے دا کوسچن آنسر پوری دنیا سے سوال آئے, یقین کریں نہ کریں لوگ ناراض. اچھا اس کا مطلب یہ ہے کہ پوری دنیا میں اب یہ مسئلہ اٹھ گیا ہے. اٹھا تو ہے, تو یہ میرے اٹھانے سے اٹھا ہے, پہلے کے اٹھا ہوا ہے, پہلے کے اٹھا. ظاہر ہے جب ڈاکٹر ذاکر نائک نے کروڑوں لوگوں تک جو یزید رحمت اللہ علیہ رضی اللہ عنہ کہہ دیا, انہوں تو کسی نے نہیں مگر پیا. میں ہوتا جو جواب دیتا ہے لوگ میرے مگر پہ گئے, اسی تے جواب دینے والے ہیں, ساڈے سر تے جتیاں بھی مار دو, ساڈے رونے تے بھی بندی لگا دیو. اچھا قرآن و حدیث سے ثابت کریں کہ کوئی ایسا نبی گزرا ہو, کوئی ایسا نبی گزرا ہو, رسول گزرے ہوں کہ جن کا خلیفہ جو ہے وہ لوگوں نے چنا ہو. ہاں جی, اللہ نے نہ خلیفہ بنایا اس کا, نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. نہیں یہ آپ سے وسلم کے لیے قوانین فرق کیوں ہو جاتے ہیں؟ یہ شیعہ اعتراض کرتے ہیں, کہتے ہیں جی آپ ہی کی بیٹی کی وراثت نہیں ملتی, آپ ہی کے لیے جناب جو خلیفہ ہے وہ لوگ چن لیتے ہیں. جی خلیفہ کا مسئلہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کا یہ تقاضا تھا کہ آپ اپنا خلیفہ نہ دے کے جاتے, کیونکہ آپ کے اوپر نبوت ختم ہو چکی ہے. نبوت ختم ہو چکی نا, آپ کی ختم نبوت کا یہ تقاضا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی خلیفہ نہ ہو, ورنہ اس کی غلطیاں کس کے کھاتے میں پڑیں گی؟ نبی علیہ السلام کے کھاتے میں. انبیاء کے خلیفہ کون ہوا کرتے تھے؟ اگلے انبیاء کے نبی ہوا کرتے تھے.
اگر سلسلہ نبوت جاری ہے تو ہمارا نبی کا بھی کوئی نبی خلیفہ ہوتا. آپ کی ختم نبوت کا تقاضا تھا کہ آپ کا کوئی نبی، چونکہ آپ کے بعد کوئی نہیں آنا ایز اے نبی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی کو خلیفہ نہ بنا کے جائیں. آپ نے خلیفہ بنایا قرآن کو. باقی گورنمنٹ لیول کے اوپر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خلیفہ تو رسول ہے، وہ خلیفہ ہم سکسیسر اس پوائنٹ آف ویو سے نہیں لیتے کہ آپ نے ان کو نامزد کیا. بخاری مسلم میں حدیث ہے، اما عائشہ خود کہتی ہیں، مسلم کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے وہ اگر اپنے بعد کسی کو اپنا خلیفہ بناتے تو ابو بکر کو بنا کے جاتے، اور ان کے بعد عمر کو، اور ان کے بعد ابو عبیدہ بن جراح کو، لیکن آپ نے اپنا خلیفہ کسی کو نہیں بنایا. صحیح بخاری میں موجود ہے، کتاب المغازی چیپٹر میں، حضور کی وفات والے چیپٹر میں. ایک بندہ آگے کہتا ہے لوگ تو کہہ رہے ہیں کہ حضرت علی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خلیفہ بنایا. اما عائشہ کہتی ہیں حضور کی وفات میری گود میں ہوئی، آپ نے کسی کو خلیفہ نہیں بنایا. میرا حدیث کرتاس والا 55B مسئلہ دیکھ لیں. اہل سنت کا کہیں دعویٰ نہیں ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ نائب رسول اس اعتبار سے کہ آپ نے خود ان کو خلیفۃ رسول بنایا. مسئلے پہ کھڑا ہونا تو ایک مطلب ثانوی چیز ہے نا، وہ تو حضرت علی نے بھی نمازیں پڑھائی ہوئی ہیں. اچھا علی بھائی ایسا مسئلہ نہیں ہے. ایک سوال یہ اجماع صحابہ سے ہے، ٹھیک، اجماع صحابہ سے. اور اجماع صحابہ میں بھی حضرت سعد ابن عبادہ شامل نہیں ہے. انہوں نے نہ ابو بکر کی بیعت کی ہے نہ عمر کی. بخاری مسلم میں آتا ہے. حضرت علی نے بھی 6 مہینے کی بعد میں کر لی. حضرت علی کی بیعت کے بعد اجماع صحابہ ہو گیا. ٹھیک ہے. ایک دو کیا تو موقف شاذ بھی ہو سکتا ہے نا. اچھا یہ جو نسب ہے اس کے بارے میں کیا شریعت میں کوئی باقاعدہ اس کی کوئی فضیلت ہے یا نہیں؟ اور یہ جو نکاح میں جو کف کا مسئلہ بنتا ہے، لیکن نسب کی اسلام میں فضیلت اس اعتبار سے ہے کہ اگر کسی کے کرتوت صحیح ہیں تو پھر ظاہر فاطمہ ہی جنتی عورتوں کی سردار ہوگی، ہند تو نہیں ہوگی. پھر یزید جنتی نوجوانوں کا سردار نہیں ہوگا، وہ حسن و حسین ہی ہوں گے. اگر اعمال بھی ہے پھر نسب کو تو اللہ نے قرآن میں کہا ہے ہم نے آدم کو جو وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کو چن لیا. بنی اسرائیل کیا ہے وانی فضلتکم علی العالمین، اب بنو اسماعیل کو اللہ تعالیٰ نے چن لیا. لیکن محض نسب کے اوپر نہیں، اعمال بھی ہو. اگر آج کسی کے اعمال صحیح نہیں ہے تو وہ نسب کے اوپر تو نہیں فخر کر سکتا. تو اس کی بنیاد کے اوپر مطلب یہ جو ہے وہ. اور نکاح میں جو شرائط کف کی جو مسئلہ بن جاتا ہے، شرائط جو ہے وہ صرف ترغیباً ہے. صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ اپنے کف میں شادی کرو. کف سے مراد ہم پلہ ہے. ہم پلہ میں بھی جو ہے وہ شیعہ نے خام خواہ ایک مصیبت کھڑی کر دی ہوئی ہے کہ جی وہ سید کا سید سے نکاح ہوگا. صرف یہ مسئلہ شیعہ نے نہیں کھڑی کی، یہ شاید آپ کو علم نہیں ہے اس کا. اہل سنت میں زیادہ مسئلہ ہی ہے. اہل سنت میں بھی زیادہ مسئلہ نہیں ہے. پیر میل شاہ صاحب نے زیادہ فتنہ کھڑا کیا اور ان کی اولاد میں ہی پیر نصیر الدین صاحب نے ان کی مخالفت کر دی ہے. پیر نصیر الدین صاحب پیر میل شاہ صاحب سے مخالفت کرتے تھے اس مسئلے میں. اچھا، اسی وجہ سے ان کے والد صاحب نے ان کو گھر سے نکال بھی دیا تھا اس اعتبار سے کہ تو نے اس مسئلے پہ بات نہیں کرنی. لالا جی وفات تک پیر نصیر الدین صاحب سے ناراض رہے اسی مسئلے کے اوپر کہ تو نے جناب ساڑھے دادا جی نال مخالفت کر دیتی ہے. یہ کف کا مسئلہ انہوں نے اٹھایا ہوا ہے. کف میں کیا صرف سید اور غیر سید ہی آتا ہے؟ کف کہتے ہیں ہم پلہ کو. اس میں امیر اور غریب کا چکر بھی آتا ہے. ایک سید PhD لڑکی ہے، ایک سید ان پڑھ لڑکے کے ساتھ بیاہ دی جائے گی، وہاں کف نہیں دیکھا جائے گا. کف میں صرف سید اور غیر سید ہونا تو نہیں دیکھا جائے گا، تعلیم بھی، سٹیٹس بھی، یہ ساری چیزیں دیکھی جائیں گی. جی کف تو ایسے مطلب ایک ایئر کنڈیشن کمرے میں پلنے والی بچی کو آپ جھونپڑی میں تو نہیں بیائیں گے. جواز کی حد تک تو ٹھیک ہوگا لیکن اس کی ترغیب تو نہیں دلائی جائے گی کہ آپ اس کو لوور سٹیٹس کے اوپر لے آئیں. تو کف سے مراد یہ تھا ترغیب کے لیے تھا، یہ حلال و حرام نہیں تھا. ورنہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بنو ہاشم سے تھے. آپ نے اپنی 2 بیٹیاں یک کے بعد دیگرے دی ہیں حضرت عثمان کو. اور سب سے بڑا رافضی جو ہے وہ یاسر الحبیب، وہ بھی مانتا ہے کہ نبی علیہ السلام کی 4 بیٹیاں تھیں اپنی. حالانکہ اتنے غالی رافضی نہیں مانتے، یاسر الحبیب مانتا ہے اور یہ بھی مانتا ہے کہ حضرت عثمان کی عقد میں تھی. بس ہمیں زیادہ گواہی دینے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک. ہاں جی.